السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، خاص طور پر اہل علم حضرات کی جو اسکولز چلا رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، کوئی ایجوکیشن سسٹم وہ سنبھالے ہوئے ہیں اور ان کے دل میں ایک کڑن ہے، ایک فکر ہے امت کی۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عقائد کی مضبوطی کے ساتھ اسلامی ماحول میں پڑھیں، اسی لیے وہ محنت بھی کر رہے ہیں، ہے نا۔ اور ظاہر سی بات ہے، دیکھو جو محنت کرے گا اسی سے کچھ غلطیاں بھی ہو جائیں گی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کبھی کچھ بڑے بڑے لوگوں سے، اچھے لوگوں سے جو ہمارے معاشرے کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اگر ایک غلطی ہو جاتی ہے تو ہم ہاتھ پیر دھو کے ایسے ان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ نیست و نابود ہو جائیں۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے بالکل بھی۔ کسی کے اگر 100 کام بہت اچھے ہوئے ہیں اور ایک آدھ کام بائی چانس، بائی مسٹیک تھوڑا سا 19-20 ہو گیا، نظر انداز کرنا سیکھو۔ جو کام کرتا ہے اسی سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب جس اہم بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں کو اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے اور شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ وہ اہل علم کو گمراہ اور اہل علم سے غلطیاں الگ طرح سے کرواتا ہے، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا ان سے غلطیاں اور گمراہ ان کو الگ طریقے سے کرتا ہے وہ۔ اب جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے 15 اگست کے پروگرام ہوتے ہیں، 26 جنوری کے پروگرامز ہوتے ہیں، اور بھی وقتاً فوقتاً ہمارے اسکولز میں، مدرسوں میں ایجوکیشن سسٹم جو ہم مسلمان چلاتے ہیں نا، تو پروگرام ہم لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک تھوڑی سی خراب بات جو آج کل دیکھی جا رہی ہے اور یہ دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے، جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگوں نے اسلامی ماحول کریٹ کر لیا ہے نا، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو شریعت کے دائرے میں رکھا، اور ہماری کوشش بھی ہے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے جو ہے نا اسلامی ماحول میں تعلیم حاصل کریں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم لوگ کوئی پروگرام کرتے ہیں تو ہماری بچیاں حجاب میں بھی ہوتی ہیں، پردے میں بھی ہوتی ہیں، تو اس پروگرام کو تھوڑا سا رنگ دینے کے لیے، یعنی تھوڑا سا الگ بنانے کے لیے ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے آج کل کہ وہی بچیاں، وہی لڑکیاں جو ہمارے اسکول میں پڑھنے آتی ہیں، مدرسے میں، ایجوکیشن سسٹم میں جو بھی ہم چلا رہے ہیں، تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم ہلکا ہلکا ڈانس کرواتے ہیں، ہلکا ہلکا، جیسے مان لیجئے کوئی ترانہ بج رہا ہے یا کوئی نظم بج رہی ہے نا، یا کوئی نعت ہی بج رہی ہے، تو اس میں بچوں سے ہم ویسے ہی ہاتھ کروا رہے ہیں، ویسے ہی یہ کروا رہے ہیں۔ تو شروع میں تو یہی تھا کہ ہاتھ ایسے ہو رہے ہیں بچیوں کے، کیونکہ ان کو پوری ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے، خاص طور پر 15 اگست کے موقع پر، ہے نا۔ تو بچیوں کا ایک گروپ، لڑکیوں کا ایک گروپ جو ہے نا، لڑکیاں ہیں تو پورے برقعے میں ایسے وہ اس کے حساب سے، لائن کے حساب سے ہاتھ یوں کر رہی ہوتی ہیں، ایسے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو تقریباً 2 یا 3 سال پہلے، اور زیادہ ہو گیا ہوگا تو 5 سال پہلے میں نے دیکھا تھا کہ یہ بہت تھوڑا تھا، یعنی بہت ہی نام چام کو تھا، بس ایسے بہت احتیاط کے ساتھ اس طرح سے میں نے وہ کوئی پروگرام ایک دیکھا تھا سوشل میڈیا پر ہی۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ چیزیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ ایک ویڈیو تو میں نے دیکھی کہ جس میں جو ہے نا داڑھی ٹوپی والے اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، ہے نا، ٹیبل لگی ہوئی ہیں، میز کرسی لگی ہوئی ہے، ایک دم بہترین چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لڑکیاں سامنے جو ہے نا پروگرام کر کے دکھا رہی ہیں۔ اور وہ ٹھیک ہے، جو نعت چل رہی ہے، یا آپ کہہ لیں وہ جو شعر چل رہا ہے، جو وہ ترانہ چل رہا ہے 15 اگست کے موقع پہ، جو بھی ہے جس پروگرام کے حساب سے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ جو یہ ریئیکشن دیا جا رہا ہے گرلز کے ذریعے، وہ برقعے میں بھی ہیں، نقاب میں بھی ہیں، لیکن اب جو 5 سال پہلے وہ سلو تھا نا، ایسے ہاتھ چل رہے تھے سلو، اب وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو رقص ہے، یہ بھی ناچیے بھائی، یہ بھی جو ہے نا ناچ ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ڈائریکٹ آدمی گانا گا رہا ہے، ڈائریکٹ آدمی ناچ رہا ہے، تو اس میں وہ خرابی نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ خرابی اس میں۔ آپ بولو گے مفتی صاحب کیسے؟ کہ دیکھو وہ جو ناچ گانا ہو رہا ہے اس کو سب گناہ سمجھتے ہیں، کرنے والا بھی گناہ سمجھتا ہے، اس کو سب گناہ سمجھتے ہیں، سب کہتے ہیں یار یہ غلط ہے۔ غلط کو غلط سمجھ کے جب آدمی کرتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اور غلط کو غلط سمجھ کر جب آدمی کرتا ہے نا یا دیکھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، غلط۔ لیکن جب ایک غلط چیز کو وہ صحیح سمجھ کے کرتا ہے تو پھر اس کو غلطی کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ غلطی پھر صحیح سمجھ کر پروموٹ کی جاتی ہے، اور لوگ اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر دھیرے دھیرے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور مجھے تو ڈر لگ رہا ہے یہ ویڈیوز دیکھ کر، وہ ویڈیو میں دکھا نہیں سکتا
کیونکہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا وہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھاؤں. مجھے تو ڈر ہے کہ آنے والے وقت میں کہیں اس کو اسلامک ڈانس کا نام نہ دے دیا جائے, کیونکہ آپ دیکھیں کتنی چیزیں جو 8-10 سال پہلے جن پہ اسلامک کوئی لیول نہیں لگا ہوا تھا, آج اسلامک ان پر لیول لگا ہوا ہے. تو اسلامک میٹنگ یا اسلامک ڈانس یا اسلامک رقص ایسا کچھ نام نہ دے دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں اپنے جتنے بھی ذمہ داران ہیں اسکولز کے, مدرسوں کے, ہے نا, ایجوکیشن سسٹم کے, کوچنگ سینٹرز کے, ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 15 اگست پہ پروگرام کر رہے ہیں, 26 جنوری پہ پروگرام کر رہے ہیں, تو بچیوں کو ایسے ہاتھ نہ کرواؤ یار, خدا کے لیے نہ کرواؤ, خدا کے لیے نہ کرواؤ. یہی بچیوں کو پھر جو ہے نا ڈانس کرنے میں مزہ آنے لگے گا. آنے والے وقت پہ ان کو ڈانس میں, مجھے آپ بتاؤ کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. اسی لیے میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں, اور دارالعلوم کا بڑے بڑے جو مدارس ہیں, بڑے بڑے جو دارالافتاء ہیں, ان کا فتویٰ آپ دیکھو, ان سے پہلے پوچھو کہ ایسے کرانا جائز ہے کہ نہیں ہے. جائز نہیں ہے بالکل, اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جن بچیوں کو آپ نے برقع پہنا دیا, جن بچیوں کو آپ نے جو ہے نا پردے میں رکھنا سکھا دیا, جن بچیوں کے اندر آپ نے اسلامک فکر پیدا کر دی, اسلام سے محبت پیدا کر دی, اب شیطان اس محبت کو ختم کرنا چاہتا ہے اس فتنے کو لا کر. اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پروگرام کو اس طرح کے رقص سے خدا کے لیے محفوظ رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری محنتوں پر پانی پھر جائے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اپنی بچیوں کو بھی اس طرح کے ڈانس کرنے سے روکیے, ہے نا. اور اگر اس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں تو محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ ہم آپس میں ڈسکس کریں, اور دین کے سلسلے میں دارالافتاء سے رجوع کریں, اپنے علماء سے رجوع کریں کہ بھیا ہم ایسے بچوں کا پروگرام کرا رہے ہیں, اس حد تک صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا. ان سے حد معلوم کریں, اس کے بعد ہی اپنے پروگرام میں اس طرح کے ڈانس کرائیں. یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.